بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ نواز عادل. آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں ایک الگ پروگرام, ایک الگ شخصیت. ان کے ساتھ بات کریں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ جو پروگرام میں موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. علمی ادبی شخصیت ہے پورے کوہستان کی, پورے کوہستان کا اثاثہ ہے, جو علمی لحاظ سے, ادبی لحاظ سے پورے کوہستان کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے لوگ ناظرین, ان کی سوچ بہت وسیع ہوتی ہے. ہر اینگل سے یہ عام بندوں سے زیادہ سوچتے ہیں, دور اندیش ہوتے ہیں. ان سے ہم یہ جو الیکشنز کا سیزن ہے, ان الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے. ملک کے دیگر علاقوں میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں, ان کے کیا نتائج ہوتے ہیں, اور کوہستان میں الیکشنز میں کیا ڈفرینشیٹ ہے ان دونوں کی, اس پہ بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ طالب جان عباسندی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سر, یہ بتائیں, اب الیکشن چل رہے ہیں کوہستان میں. ویسی کوئی خاص گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہر قوم, قبیلے, جنبے کا الگ الگ سے اتفاق ہوتا ہے. یعنی اس حد تک جا سکتے ہیں ہم اس کو بلدیاتی نہیں بلکہ اتحادی الیکشن کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ نواز عادل, تھینک یو ویری مچ. آپ کا اور آپ کے چینل KNN کا بہت بہت شکریہ. آپ اتنے ٹریول کر کے یہاں آئے, اور پہلے تو میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ آپ یہ مختلف علاقوں میں جا کر ٹریول کر کے تکلیف اٹھا کے آپ لوگ جو ویوز لیتے ہیں, اس میں ڈائیورسٹی, ویوز کی ڈائیورسٹی, ایک تنوع آئے گا آپ کے سامنے, اور وہیں سے ملک اور اس علاقے کی ترقی کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی راستہ آئے گا. تو آپ کا شکریہ. اب یہاں پہ جو سیاسی صورتحال ہے کوہستان کی, دیکھیں, ہر ایک چیز, ہر ایک نظام ایک ارتقائی عمل سے, ایولوشن سے ہو کے گزرتا ہے. تو ارتقاء ہر شعبے میں, ہر نظام کے اندر ایک ارتقاء کا ہونا بہت لازمی ہے, اور ارتقائی عمل سے جب گزریں گے تو آگے جا کر ہمیں راستے ملیں گے. میں جب کوہستان کی یہ جو ہماری ہسٹری ہے, تاریخ ہے, پولیٹیکل ہسٹری, بدقسمتی سے یہ جو قرہ کا سسٹم ہے, اس کے اوپر جب میں نے ایک تحقیق کی, میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے بہت مطلب پوری تحقیق کے ساتھ, اور میں نے کئی میگزینز میں یورپ اور ایشیا میں اس کو بھیجا ہوا ہے, ابھی شائع نہیں ہوا ہے. جب میں اس کے اوپر ورک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ یونان کے زمانے میں, یونان کے اس زمانے میں, پرانے زمانے میں یہ قرہ کا سسٹم اس کا وجود تھا, اور وہ بھی عدالتوں کے اندر قرہ کا سسٹم. اب یہ قرہ کا سسٹم پوری دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال مجھے نہیں ملی کہ کوئی ایک عجیب و غریب سسٹم ہے. یہ انڈیجنس سسٹم ہے پرٹیکولرلی کوہستان کے اندر, اور اس کی وجوہات ہم سب کے سامنے ہیں. اب کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اتحاد کا ہونا یہ ڈیزاسٹرس ہے, یہ ڈیزاسٹر ہے جمہوریت کے لیے. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر ہے, لیکن دیکھیں, اگر آپ, میرا ماننا یہ ہے کہ مناپلی یا اجارہ داری جسے کہتے ہیں, جس کسی بھی شعبے میں ہو, ایون مذہب کے اندر مناپلی ہو, اجارہ داری ہو, تو وہ مذہب جا کے دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے. ہمارے سامنے عیسائیت کی مثال موجود ہے. جب عیسائیت کے اندر پوپ نے اپنی اجارہ داری قائم کی تو وہ مذہب جا کے کئی ارتقائی اس سے ہوتے ہوئے اب جا کے دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے. ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں مذہب کے اوپر بھی ایک قسم کی مناپلی ہے, اجارہ داری ہے, اور پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بھی اجارہ داری ہے. اب نوجوان لوگ یا عام لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے مختلف ادوار میں کہ یار اس اجارہ داری کو کس طرح سے ختم کریں. تو اس مختلف ادوار میں جو قرہ کا ہمارا سسٹم ہوا ہے الیکشنز میں, اس کی مختلف وجوہات رہی ہیں, لیکن سنٹرل پلر جو ہے رہا, اگر آپ تحقیق کریں تو سنٹرل پلر جو ہے وہ اجارہ داری کا رہا ہے. اب اس وقت جو ہے مختلف اتحاد ہو رہے ہیں, اور دیکھو ارتقائی عمل یہ ہے کہ پہلے علاقوں کا اتحاد ہوتا تھا, وہاں سے ہم نکل کے آئے, اب خیلوں کا اتحاد ہو رہا ہے. تو یہ ایک ارتقائی عمل ہے, اور میں اس چیز کو بڑا اچھا, مطلب اب میں یہ کہوں کہ اچھا سمجھتا ہوں تو کفر کے فتوے لگائیں گے لوگ کہ یار یہ دیکھو نا, یہ جمہوریت کے خلاف باتیں کر رہا ہے. میں اس چیز کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھو جی, یہ قرہ کا سسٹم بھی شروعات تھیں, اور ارتقائی عمل سے اب ہم گزر رہے ہیں. چرڑ خیلی وہاں آ گئی جی, آپ کے اپر کوہستان میں, لوور کوہستان میں کھشو خیل, سرکن خیل, حیدر خیل آ گئے جی. اب وہاں پہ یہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو اس کے اندر سے لیڈرز نکلیں گے, اس پروسیس کے اندر سے. اب جب یہ اتحادوں کے اندر سے لوگ کارڈز کھیلیں گے تو یہیں سے لیڈرشپ نکھر کے سامنے آئے گی. اور اب یہاں ہمارے ہاں جیجال میں اتحاد کی کوشش کی گئی ہے, راندریا میں اتحاد ہو رہا ہے.
اب بنکٹ والے دوبیر والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کہیں جا کے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے آخر میں جا کر کوئی ایسا دھماکہ کریں کہ ہم سب کو جو ہے نا حیران اچھا کریں. سر، آپ نے بتایا کہ اتفاق کے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کے پونز بھی ہوتے ہیں، کرون بھی ہوتے ہیں، بٹ ابھی دیکھا جائے بات ہے اتحاد و اتفاق میں یہ فائدے بھی ہیں اس کے. آپ نے کہا ریولوشن آتی ہے، اس میں ارتقاء آتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ اس اتفاق و اتحاد سے ایک بندہ جو کوئی پولیٹیکل ورکر ہے اس کے لیے تو یہ بڑی تباہی ہے، کیونکہ وہ بندہ پورا سال کام کرتا ہے، 3 سال کام کرتا ہے، وہ اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور دوسری طرف یہ اتحاد ہوتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ اس سے لیڈرز جنم لیتے ہیں. اب لیڈرز یہاں پہ کیسے جنم لیں گے کہ جب جو اتفاق قومی بنیاد پہ ہوگا. اب ہم چھوٹی سے ولیج کی طرف آئیں، اس ولیج میں 2 اقوام کے لوگ ہیں، اگر ایک قوم کے لوگ کچھ زیادہ ہیں اوبیسلی وہیں جیتیں گے، تو دوسری قوم کا کیا ہوگا؟ ان کے نعرے، ان کے وہ دیکھیں کہ اب ان کے جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جو ہاریں گے وہ بیچارے تو دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے. اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. پہلے جو اتحادات ہوئے ہیں ہم پہ گزری ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ رنر اپ رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اگر یہی حالت رہی تو یہ تو بڑا نقصان بھی ہوگا نا. عادل صاحب، آپ کا سوال تو بڑا ریلیونٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن دیکھیں نا جی، ہمارے پاس 2 راستے ہیں. اس ٹریڈیشنل سسٹم کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیز کو مضبوط کیا جائے، پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ آئیں اور پولیٹیکل پروسیس کے اندر نوجوان لوگ آئیں اور وہ مختلف پارٹیوں کے اندر آ کر وہ الیکشن میں مطلب کنٹیسٹ کریں اور مطلب ایک کمپٹیشن کا ماحول پیدا ہو. لیکن اس سے جا کر لوگوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو ایک لمبا راستہ ہے، آپ کو ایٹ لیسٹ 30 سے 40 سال محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ اتنے بڑے بڑے جو ان گروہ کا مقابلہ کرنے کے مطلب اہل ہوں گے اور لوگوں کا اعتماد عام کریں گے. اب جب تک آپ پولیٹیکل پروسیس کے اندر آ کر آپ محنت نہیں کریں گے تو لوگ اب دیکھو کوہستان کی بھاشا سے لے کر بنکٹ تک آپ کے پاس نوجوانوں میں بہت اچھی قیادتیں مجھے نظر آ رہی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ملا ہے، ان کو اپرچونٹی نہیں ملی ہے. تو ایک راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ بہت لمبا ہے، یہ سفر کھٹن ہے، تو ہمارے پاس جو واحد کوئک رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ علاقوں کا اتحاد کریں، یونین کونسلوں کا اتحاد کریں، یا پھر آپ جو ہے نا کھیلوں کا اتحاد کریں، اقوام کا اتحاد کریں. اب اس میں بالکل آپ کی رائے کے ساتھ میں متحد ہوں، متفق ہوں، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت دیکھا، آپ سب نے دیکھا کہ جناب علی جو نظریات ہیں وہ دفن ہو چکی ہیں. جو آخری نظریہ تھا وہ جمعیت علماء اسلام کا نظریہ تھا، اور اس دن محبوب اللہ جان نے وہاں کہا کہ جی لوور کوہستان کا جو جمعیت علماء اسلام کا صدر ہے وہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا ووٹر ہے، وہ کدھر جائے؟ نظریہ اس نے کہا ہے ہی نہیں. اب ایک پولیٹیکل بندہ، ایک پولیٹیکل لیڈر، ایک پولیٹیکل صوبائی لیڈر جو ایک پارٹی کا مطلب صوبائی صدر ہے، اب جب اس کا بیانیہ یہ ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کس طرح سے کوہستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ترقی کریں گی؟ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل ورکرز اس سوال کو تھوڑا پیچھے بعد میں لیں گے. اس سے پہلے ایک بات تھی، میں نے قرآن دازی کے اوپر بات کی. اب جب کسی علاقے میں قرآن دازی ہوتی ہے، اب یہ اتحاد علاقے کی سطح سے لے کے کھیلوں کی سطح پہ آیا. اب یہاں جب قرآن دازی ہوتی ہے، پہلی بات قرآن دازی ہر قوم، ہر گھر، اس پوری قبیلے کے ہر گھرانے میں ہوتی ہے. اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن دازی کسی ایسے بندے کی نکل آتی ہے جو بالکل سیاست کی الف بے پہ سمجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے 2-3 سال تو اس بات میں گزر جاتے ہیں کہ بھائی میں ہوں کیا، میں کیا منتخب ہوا ہوں، ایک. اور دوسری بات، اس قرآن دازی میں یہاں پہ ہمارے تینوں کوہستان میں تقریباً 16 اقوام کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جس میں آتے ہیں ڈوم، گجر، فقیر، یہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں. تو یہ ان 16 لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے، ان اقوام کے بارے میں؟ اور یہ قرآن دازی کیا لگتا ہے آپ کو اسی طرح کرنی چاہیے، یا چند اس علاقے میں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے اندر کوئی اور کرائٹیریا رکھ کے اس بنیاد پہ ان کی سلیکشن کی جانی چاہیے؟ عادل صاحب، یہ بہت اچھا کوشچن ہے. ہمارا یہاں جب اتحاد ہوا ہے، یہ لوگ گواہ ہیں کہ میں فرسٹ ڈے پہ میں نے کہا کہ جی اس میں موڈلٹی میں ہم نے چینجز لانے ہوں گے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا موڈیفیکیشن لانی ہوں گے. میں نے اپنا آئیڈیا پیش کیا کہ بھائی صاحب ہم دیکھو ٹارگیٹڈ لوگوں میں ہر قوم کے اندر بڑے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، تو ہم ٹارگیٹڈ لوگوں کو اٹھا کر ان میں قرعہ ڈالیں اور ان کی جو ناقابل واپسی فیس 2 لاکھ 3 لاکھ وہ رکھیں، اور وہی جو پیسہ ہوگا وہ پیسہ جو جس کا قرعہ نکلتا ہے اس کا الیکشن کیمپین ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے 48 سال میں کوہستان کے اندر کام کیا، مختلف حوالوں سے، مختلف فورمز پہ. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں 3 ہمارے بڑے مسائل ہیں. میں کام کر نہیں سکتا ہوں، عادل کو میں کرنے نہیں دوں گا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کسی طریقے سے میرا ذاتی جو ہے نا بکروٹا بچ جائے اور اجتماعی جو
بھینس ہے وہ مردار ہو جائے بے شک، لیکن میرا بکروٹا جو ہے نا بچ جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم مطلب مختلف حوالوں سے کہیں نہ کہیں ہم مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں. تو ہم جو ٹیلنٹ ہے یا جس کے اندر ٹیلنٹ ہے، اہلیت ہے، قابلیت ہے، وہ چیزیں کرنے ہم دیتے نہیں ہیں. تو میرا جو آئیڈیا فرسٹ جرگے کے اندر وہ ٹوٹلی ریجیکٹ ہوا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم اس فارمولے کے تحت کام کرتے تو میرا ایمان یہ تھا کہ لیڈرشپ بھی ڈیولپ ہوتی یہاں سے. ادروائز ہم نے دیکھیں ہمارے ہاں میاں نور آئے، آل دو کہ وہ مطلب اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آل دو کہ وہ مطلب بہت نچلی سطح سے اٹھے تھے، لیکن اس کے اندر ایک پوٹینشیل تھا. میں اس وقت یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، دفتر آتا جاتا تھا، ایک بہت پوٹینشیل میں نے دیکھا. اب اس وقت دیکھیں قرآن اندازی سے نچلے درجے سے دیدار آیا ہے، لیکن پوٹینشیل چونکہ تھا 3 سال میں اس نے کافی اپنے آپ کو امپروو کیا. اب وہ اس پوزیشن میں ہے، ہی کین لیڈ اٹ، ہی کین لیڈ دا نیشن. لیکن بٹ اب ادر ہینڈ ہم دیکھیں، اب مولانا غفار صاحب کی بات کرتے ہیں، ہمارے ایم این اے صاحب کی بات کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ ون سائیڈڈ آپ بات کر رہے ہیں نا. غفار صاحب کا تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا معاملہ ہے، وہ تو ایک بدقسمتی ہے. کیا ان 5 سال جو یہ ہمارے 3 سال ضائع ہو گئے اس علاقے کے؟ اب اتنا سا کوہستان ہے، دیکھا جائے ناظرین 7 لاکھ کی آبادی ہے. اگر ایک ہی ایم این اے، اگر ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے اگر تھوڑی سی محنت کرے تو 7 لاکھ لوگوں کو ایک یونین کونسل میں نیچے جائیں، شہروں میں اتنی آبادی ہوتی ہے، ان کے لیے کیا کیا فیسلٹیز تک وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہر چیز. یہاں دیکھیں ہر بندہ اپنا رونا روتا ہے، ہیلتھ نہیں ہے. پورے تینوں کوہستان میں ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی ہاسپٹل میں کسی بچے کی ڈیلیوری ہوئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ایجوکیشن ہمارے ہاں نیل ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے. پانی سب سے زیادہ ہے پر پانی تک نہیں ہے. اب یہ جو 3 سال برباد کرتے ہیں اس کی ذمہ داری تو کوئی نہیں لیتا، اور پھر سے بڑھ کے مارتے ہیں کہ آئیں اتحاد کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ گواہ ہے کہ جب یہ کچھ بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باغی صاحب کو پتہ ہے ہم اس اتحاد کی بنیاد میں تھے، اور ویژن اللہ کی قسم یہ تھا. اب لوگ تو الزامات لگا رہے ہیں، ویژن یہ تھا کہ ہمارے بھائیوں نے ایک ڈسٹرکٹ بنایا، ہمارے اوپر احسان کیا. اب ہم اپنا کینڈیڈیٹ کے ذریعے اس احسان کا بدلہ چکائیں گے اور ہم اس ڈسٹرکٹ کو مستحکم کریں گے. ویژن یہ تھا، فقیر بھائی کو پتہ ہے. اب جب اس پروسیس سے ہم نکلے، گزر گئے، آگے جا کر بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ دوبیر کے اندر قرہ نہیں ہوا. شاید اگر قرہ ہوتا تو کوئی اچھا بندہ بھی، پروبیبلٹی ہوتی ہے نا، قرہ میں پروبیبلٹی ہوتی ہے، وہ تو رسکی کام ہے. ہاں، لیکن یہاں سلیکشن ہو گئی، اور وہ سلیکشن بھی یہ ہو گئی کہ ہم نے قسمیں اتحاد کے لیے قسمیں کھائی تھی، تو ہم اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس وقت ہمیں معلوم بھی نہیں تھا. کہا گیا کہ مفتی ہے، کہا گیا کہ جی 1 سال تبلیغ میں لگایا ہے، کہا یہ گیا کہ جی اشاعت التوحید و سننا ہے. تو ہم نے کہا کہ جی یہ تو لاؤڈ اسپیکر پھاڑ دے گا. وہ آ کے بدقسمتی ہمارے ساتھ ہوئی. یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ دیکھیں میانور کی مثال میں نے دی، دیدار کی مثال دی، ملک مون کی مثال دی. ملک مون اس وقت میں یونیورسٹی میں تھا، آیا ایک عام بندہ تھا. اب وہ ایک پروسیس کے اندر آیا ہے، پٹن کے اندر ایک اس کے بغیر مطلب وہ جرگے کا ایک اہم حصہ ہوا ہے. اب آپ کو دیکھیں، آپ کے جو اپنا مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب بھی مختلف اتحادوں کے ذریعے سے ڈسٹرکٹ میں آیا. یہ تو ان کی گڈ لک تھی کہ وہ ایک پولیٹیکل بندے تھے، ان کی گڈ لک. یہ تو رسکی کام ہے. چلیں سر، پروگرام کا وقت ہم کافی طویل آگے جا چکے ہیں. اس کی سلوشن کی طرف آتے ہیں. اس کی سلوشن جو مجھے لگتا ہے، جو عام خیال ہے کہ سیاست سے ہی اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو ان میں ایکٹیو رہنا پڑے گا. اب یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یہی بات ہے کہ پولیٹیکل جو ورکر ہوتے ہیں پورا 5 سال تو چیخیں مارتے ہیں، ہر پارٹی کنونشن میں جاتے ہیں، کوئی ان کی دھرنا ہو، احتجاج ہو، اس میں تو جاتے ہیں، مگر مڑ کے جب یہاں آتے ہیں تو کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چاہے آپ ایک ووٹ لیں، آپ کو چاہیے کہ آپ جس پارٹی کے ساتھ آپ کا نظریہ ہے، آپ کم سے کم فارم تو پکڑیں، یہ اپنے کمپین تو چلائیں. ان کے لیے کیا کہیں گے؟ اگر یہ چپ رہے تو پھر کیسے اس چیز کا حل نکلے گا؟ میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی ایگری ہوں. دیکھو اس کا حل یہی ہے. ہم تو نان پولیٹیکل لوگ ہیں، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جنہوں نے کام کیا، اب ہمارے دیکھو نا جی، یہاں پہ لوگوں نے پٹن کے اندر بہت بڑی پولیٹیکل وزڈم ہے، ساری لیڈرشپ پٹن کے اندر ہے. قربانی کسی نہ کسی نے دینی ہوگی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا قرآن کا سسٹم ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے، اور کلچر کو توڑنا، کلچر کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی نے قربانی دینی ہوگی، اور جب تک ہم قربانی نہیں دیں، میں نے کہیں ٹویٹ بھی دیکھا آفتاب خان شرپاؤ کا،
اس نے یہ پٹن کی صورتحال پہ لکھا تھا کہ بھائی اگر یہاں حیدر خیلی اور سرکن خیلی اور کھچو خیلی ہو رہی ہے تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مجھے اپنے پارٹی کا جو ہے نا سیٹ اپ یہاں ختم کرنا ہوگا. اب یہ پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے نا اس پہ قربانی دینی پڑے گی. اور اگر میں پولیٹیکل ورکر ہوتا تو میرا یہ بیان ہوتا اور میرا یہ اقدام ہوتا, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے میں قوم کی بھی پرواہ نہ کرتا, میں اپنا فارم رکھتا اور اس سے ہی چینج آئے گی. تو ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں مختلف پارٹیوں کے, ان سے میں آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے واسطے آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں, آپ آ جائیں چینج کے لیے, آپ اپنی قربانی دیں اور ہم اس قربانی میں آپ کے ساتھ ہیں. اور جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے چینج نہیں آئے گی. بہت شکریہ طالب جان صاحب. یہ طالب جان صاحب کی باتیں تھیں, ایک علمی ادبی شخصیت ہیں. ان کی سوچ ایک عام آدمی کی سوچ سے بہت دور تک ہوتی ہے, بہت آگے تک ہوتی ہے. یہ پروگرام اسپیشلی ان تمام یوتھ کے لیے ہیں, ان تمام پولیٹیکل جو ورکر ہیں ان کے لیے ہیں. اور پولیٹیکل ورکر سے یہی گزارش ہے, اگر وہ سارا سال 5 سال 4 سال محنت کرتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں پشاور اسلام آباد, تو اگر فائنلی یہاں آ کے وہ لوگ ہار مان لیتے ہیں تو ان کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. کیوں اپنے پیسے برباد کرتے ہیں جبکہ کرتے ہی نہیں ہیں. یہاں آپ تھوڑی سی محنت کریں, ایک سال آپ 2 بندے تو لا سکیں گے, اگلے سال 4 لا سکیں گے, لیکن ہار نہیں ماننی پڑے گی, آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اسی کے ساتھ ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. اب انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام اچھے شخصیت کے ساتھ